سر آپ سے ایک سوال ہے جی کہ جی خواہش، آرزو اور تمنا میں کیا فرق ہے؟ اصل میں تو جو چیزیں اس میں دو چیزیں ہیں، انسان دو طرح سے ہے، یہ کائنات بھی دو طرح سے ہے۔ ایک ہے جو فزیکل ہمیں نظر آتی ہے، جیسے کوے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درخت ہیں اور یہ نیچر ہے۔ اور اگر ایک کائنات ہے جو نظر نہیں آتی ہے، جیسے خدا کا وجود ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یا فرشتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، یا ہماری جو خواہشیں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ جی جو بھی چیز جو خواہش ہمیں جو مادہ سے متعلق خواہش ہے، وہ ساری کی ساری وہ خواہشیں ہیں ہماری، یعنی وہ ڈیزائر ہیں ہماری۔ اور جو چیزیں میٹا فزکس سے متعلق ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں آرزو ہیں، وہ ہماری تمنا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں نا اقبال کہ میری آرزو ہے، میری یہی آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ جو آرزو ہوتی ہے یہ بیسیکلی نان مٹیریل ہوتی ہے، نان فزیکل ہوتی ہے۔ اچھا سر، ایک انسان کو روزانہ جو خیالات آتے ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹ خواہشات پر بیس کر رہے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو جو ہمارے خیالات ہیں نا، وہ تو ایک کیمیکلائزیشن کے ذریعے آتے ہیں۔ جیسے کوئی ہماری باڈی کے اندر جو برین کے اندر جو کیمیکلس ہمارے پروڈیوس ہوتے ہیں، جو گلینڈس پروڈیوس کرتے ہیں، تو اب وہ جو گلینڈس پروڈیوس کر دیتے ہیں تو اس سے پھر وہ ہمارے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور خیال پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں جو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خواہشات کا ہے۔ تقریباً جو سائنس بتاتی ہے کہ 75% جو ہمارے خیالات آتے ہیں، ہمیں جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں 75% جو ہیں وہ مشتمل ہیں ہمارے ڈیزائر سے متعلق، یعنی خواہش سے متعلق ہمارے۔ اچھا سر، کیا کوئی انسان ایسا تاریخ میں گزرا ہے کہ جس نے خواہش سے آزادی حاصل کر لی ہو؟ اصل میں تو یہ بدھا کے بارے میں کہتے ہیں ہم کہ جی اس نے نروان حاصل کر لیا۔ تو کیا جو وہ نروان حاصل کیا اس کے اندر وہ جو کیا اس خواہشوں سے آزاد ہو گیا؟ تو بنیادی طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے جو ان کے والدین تھے یا اس ریاست کے جو لوگ تھے، انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ جو سدھارتھا تھا، جو بدھا تھا، اس کو خواہشوں سے دور رکھا جائے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے وہ اسی کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو جو ان کی جو اس کا جو بادشاہت تھی یا اس کی ریاست تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے مراد یہ کہ یہ بھی بہت بڑی خواہش تھی۔ اور دوسرا کہ اگر فرض کرے بدھا اپنے دوستوں کو بھیجتا ہے کھانا لینے کے لیے، جب وہ جنگل میں بیٹھا ہے، تو کیا وہ جب جنگل سے کھانا لینے کے لیے آبادی میں لوگ جاتے تھے تو کیا یہ ایک خواہش نہیں تھی؟ یعنی کھانا بھی تو خواہش ہو سکتی ہے۔ اور جیسے ہی جو انسان ہے میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ خواہشوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مایوپک آدمی خواہشوں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ دولت شاہ کا چوہا ہو، لیکن جسم کی خواہشیں پھر بھی رہتی ہیں۔ جو اس کی جبلت کی تابع خواہشیں ہیں نا وہ رہیں گی۔ ہاں، جبلت کے تابع جو خواہشیں نہیں ہیں اس کی ضرورت تو نہیں رہے گی، جیسے ستائشات ہیں۔ اب وہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ جو ایک مایوپک آدمی ہے یا دولت شاہ کا چوہا ہے، وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جی آپ بہت جو ارمانی کے جو ہے سوٹس میں نے پہننے ہیں، یا پھر ایک کارڈن کی میں نے ٹائز لگانی ہے، یا میں نے بوٹ جو ہیں وہ جو ہش پپی کے لینے ہیں، وہ نہیں کہے گا، اس کی خواہش نہیں ہے یہ والی۔ تو بنیادی طور پہ جو خواہش ہوتی ہے نا، اس کا ماحول سے بہت بڑا تعلق ہوتا ہے اور انسان کے شعور کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔